میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رمضان المبارک کی پرکیف پر نور اور پر بہار ساعتوں میں مومن کی زندگی کے نام سے ایک خوبصورت سلسلہ اصلاح کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ مومن اس بات کو سمجھ سکے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے مقام کیا عطا فرمایا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں مومن کے مراتب کیا ہیں اور اللہ کریم نے مومن کو کن صفات سے نوازا ہے اور مومن کو اپنا طرز زندگی کس طرح کا اختیار کرنا چاہیے. مومن اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے رستوں پر کیسے عمل کرے گا، اپنی زندگی کو کیسے سنوارے گا اور اپنی آخرت کے لیے وہ کیسے اسباب جمع کرے گا. پہلی گفتگو میں آج ہم اس بات پر توجہ کریں گے، غور کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندہ مومن کو مقام کیا عطا فرمایا. جب تک انسان کو یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ میرا مرتبہ کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میں دراصل کن بلندیوں پر فائز ہوں، میرا معیار کیا ہے، اس وقت تک پھر وہ نہ تو معیاری گفتگو کر پاتا ہے، نہ معیاری عمل کر پاتا ہے اور نہ زمانے میں کوئی معیاری کردار ادا کر پاتا ہے. بندہ مومن اگر یہ سمجھنے لگے کہ اللہ نے اسے عزت کیا عطا فرمائی، رب کریم نے اسے نوازا کتنا ہے، اس کا اعزاز کتنا ہے، تو پھر اس کی باتیں، اس کا لب و لہجہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کا بات کرنا ایک اعزاز والا عمل ہو جائے گا. وہ ہر چیز میں معیار کا خیال کرے گا، معیار کا خیال کرے گا ہر چیز میں. قرآن مجید فرقان حمید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہترین امت قرار دیا. فرمایا میرے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں کنتم خیر امتن، تم اپنے آپ کو کبھی بھی کمزور اور چھوٹا محسوس نہ کرنا، تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے بھلے کے لیے بنایا گیا، تم بہترین لوگ ہو. معیار کو پہچانو، وہ جو کہا گیا نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو یہ پہچان گیا نا کہ میرا مقام کیا ہے، میں کیا ہوں، وہ تو اپنے رب کو پہچان گیا. اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا دراصل معیار کیا ہے، تو پھر وہ کھانے میں بھی احتیاط کرتا ہے، بولنے میں بھی احتیاط کرتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے کہ میرا سٹیٹس ہے، مجھے اس کے مطابق چلنا چاہیے. جو آدمی سمجھتا ہے کہ میں کسی بڑے گھرانے سے ہوں تو وہ کبھی بھی چھوٹا جملہ نہیں بولتا، چھوٹی حرکت نہیں کرتا، چھوٹی بات نہیں کرتا. جو سمجھتا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں تو وہ آدمی کبھی بھی معیار علم سے گری ہوئی گفتگو نہیں کرتا. جو شخص کہتا ہے کہ میں صاحب عقل و دانش ہوں تو کبھی بھی وہ بیوقوفوں اور احمقوں جیسا جملہ نہیں بولتا. تو اگر مومن کو سمجھ آ جائے کہ اللہ نے اسے مقام کیا عطا فرمایا ہے، تو پھر یہ مومن ہو کے دائیں بائیں دیکھے یہ ممکن نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. فرمایا بے شک جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کریں وہ تو ساری مخلوق سے بہتر ہیں. مومن تیرا درجہ ہے، تجھے اللہ نے مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی.
مخلوقات پر اللہ نے تجھے درجہ دیا ہے، تیرا ایک سٹیٹس ہونا چاہیے، تیرا ہر معاملے کے اندر ایک معیار ہونا چاہیے. تو سمجھ تو کیا ہے، تو عام اقوام کی طرح نہ بولے گا، نہ کھائے گا، نہ سوئے گا، نہ اٹھے گا، نہ پہنے گا. تیرا معیار ہے. آپ ذرا اس بات پر غور تو فرمائیں کہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہیں، بیت اللہ شریف کے، اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں. اللہ کا گھر، وہ گھر جسے پہلے فرشتوں نے بنایا، وہ گھر جسے حضرت آدم نے بنایا، وہ گھر پھر جس کی تعمیر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمائی، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے فرمائی، وہ گھر جس کو میرے نبی کریم علیہ السلام دیر تک بیٹھ کر دیکھا کرتے تھے. جملوں کی ترتیب دیکھیں اور ذرا تولیں اپنے آپ کو. اتنا بلند مقام بھی کسی کو ملتا ہے اور ابھی اس نے عمل کوئی نہیں کیا. ابھی نیک ہونا، نمازی ہونا، روزے دار ہونا، حاجی ہونا یہ الگ بات ہے. ابھی تو صرف اس نے میرے رسول کریم کا کلمہ پڑھا ہے، ابھی نسبت مصطفیٰ ملی ہے، ابھی کلمہ پڑھا ہے. حضور بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہیں اور کعبے کو دیکھ کر فرماتے ہیں کعبے تیری بڑی شان ہے، تیرا بڑا مقام ہے، پر بندہ مومن کی عزت اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے. مومن اپنا مقام تو سمجھے. یہ کمزور بات کرے گا اگر اس کے پہلوؤں کے اندر کچھ کمزوری آئے گی، اگر اس کے لب و لہجے کے اندر کہیں کوئی ایسے معاملات ہوں گے کہ جو نہ قابل برداشت ہوں اور جن کا سٹیٹس اور معیار چھوٹا ہو، تو اسے سمجھنا چاہیے. بھائی ایک نیک باپ جب اپنے بیٹے کو غلط جگہ پہ جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ ناپسند کرتا ہے کہ بیٹے تو اپنا معیار دیکھ، ہمارے خاندان کا طریقہ دیکھ، اپنے قبیلے کی بلندی دیکھ، اور تو کہاں گھوم رہا ہے. بندہ مومن یہ سمجھتا ہی نہیں کہ اگر اس کی زبان سے جھوٹ نکلے گا تو یہ اس کے معیار کے خلاف ہے، اگر یہ حرام کھائے گا تو اس کے مقام بلندے اور مرتبے کے خلاف ہے، اگر یہ بات اونچی کرے اور جب یہ بکنے لگے تو چند ٹکوں پر بکے گا تو یہ اس کا سٹیٹس نہیں، اس کا معیار نہیں. اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے. اقبال کہنے لگے اے نوجوان مسلم کبھی یہ تدبر بھی کیا تو نے، وہ کون سا گردو ہے جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا. اس نے کہا تجھے پتا ہے تیرا مقام کیا ہے، تجھے خبر ہے تو کیا ہے. بندہ مومن تو عام نہیں ہے، تو محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تو رسول اللہ کا غلام ہے. تیرا ایک معیار زندگی ہونا چاہیے. تو چھوٹی بات کرتا ہے، کمزور بات کرتا ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے مومن کو تو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، میرے مومن کو اللہ نے یہ درجہ دیا ہے کہ یہ بھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، رب اسے نیکی کا اجر عطا کر بھی دیتا ہے. اور محبوب کریم فرمانے لگے جب یہ نیکی کر لیتا ہے تو پھر اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس نے کی ایک ہے، تم نے لکھنی 10 ہے، اس لیے کہ یہ مصطفیٰ والا ہے، یہ محبوب والا ہے، یہ غلامی والا ہے، یہ کالی زلف والے محبوب کی غلامی اور گدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے. اس کا ایک معیار ہے، ایک سٹیٹس ہے، ایک بلندی ہے. مومن کو یہ جاننا چاہیے کہ دیکھیں نا، مجھے کسی شخص نے کہہ دیا کہ آپ میرے گواہ ہیں، میری جماعت میں ہیں، تو اگر اس آدمی کا کچھ معیار ہے تو میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ فلاں عالم نے، صوفی اور درویش نے مجھے کہا ہے کہ آپ میری جماعت کا حصہ. مجھے فلاں بلند پایا آدمی نے کہا ہے کہ میرا اور آپ کے کا کوئی رشتہ ہے، کوئی تعلق ہے. جو حدیث پاک بخاری مسلم سے پڑھنے لگا ہوں ذرا غور فرمائیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بھی کھڑا تھا، محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ اور صحابہ بھی کھڑے تھے. ایک جنازہ گزرا، جنازہ اٹھانے والوں نے اٹھانے والے انتقال کرنے والے کی تعریف کی تو حضور نے فرمایا واجبات، اس پر واجب ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے کہا بڑا برا آدمی تھا، یہ جو انتقال کر گیا ہے یہ شریر تھا، یہ لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، بد اخلاق تھا، بوجھ بنتا تھا لوگوں پر. حضور نے فرمایا واجب ہو گئی. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس نیک تھا اس پر بھی واجب ہو گئی، جسے لوگوں نے برا کہا اس پر بھی واجب ہو گئی، جس کی تعریف کی گئی اس پر بھی واجب ہو گئی، جس کے بارے میں لوگوں نے جملے صحیح نہ کہے اس پر بھی واجب ہو گئی. تو کیا واجب ہو گئی؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسے تم لوگوں نے اچھا کہا اس کے لیے میں نے کہہ دیا کہ اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس کو جنازہ اٹھانے والوں نے برا کہا میں نے کہہ دیا کہ اس پر جہنم واجب ہو گئی.
ایک جملہ کہا یہاں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک جملہ کہا، فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، مومنو تم زمین پر اپنے رب کے گواہ ہو، تم اللہ کے گواہ ہو، اللہ کے گواہ۔ یار کمال بات ہے کہ میں اور آپ وہ لوگ ہیں کہ جن کی گواہیوں پر رب فیصلے فرماتا ہے، جن کی گواہیوں پر رب فیصلے فرماتا ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا پارہ کھول کر کے دیکھیے گا، صبح قیامت اللہ نبی کریم علیہ السلام کی امت کی گواہیاں پچھلی امت کے حق میں قبول فرمائے گا۔ مومن ہو اور یہ اپنا معیار نہ جانے، اسے خبر ہی نہ ہو کہ میرا مقام کیا ہے۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، فرمایا تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم گواہ ہو زمین پر اللہ۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے مومنوں تمہیں اللہ نے بڑی فضیلتیں دی ہیں، جمعے والا دن دیا ہے، اور اس دن میں ایک گھڑی دی ہے، اس گھڑی میں جو دعا بھی کرو گے رب قبول فرما لے گا۔ فرمایا میرے مومنوں اللہ نے تمہیں رمضان کا مہینہ دیا ہے، نفل نماز پڑھو گے تو اللہ فرض کے برابر ثواب عطا کرے گا، فرض ادا کرو گے تو اللہ 70 گنا اجر عطا کرے گا۔ اور محبوب فرمانے لگے اس میں پھر اللہ نے ایک لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے، وہ رات ایک ہے پر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، رات ایک ہے پر 1000 مہینے سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ یہ اعزازات ہیں، اس امت کے یہ درجے ہیں، اللہ نے انہیں عظمتیں عطا فرمائی، انہیں اللہ نے بلندیاں عطا فرمائی۔ ہم باتیں سنتے ہیں پر ان کے معیار تک نہیں جاتے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ امت مسلمہ وہ شان والی امت ہے جن کے تذکرے اللہ نے زبور اور تورات اور انجیل میں بھی بیان فرمائے، یعنی مصطفیٰ کریم کا صدقہ مصطفیٰ کے غلاموں کا ذکر بھی پرانی کتابوں میں آیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ تذکرے پڑھے تو عرض کرنے لگے اے اللہ یہ امت مجھے نہیں عطا کر دیتا۔ او مومن تیرا درجہ دیکھ، تیرا معیار دیکھ، تو دیکھ تیرے خریداروں میں نام کن کن کے شامل ہیں، تیرے خریداروں میں تیرے چاہنے والوں میں نام کن کن کے شامل ہیں۔ موسیٰ کلیم عرض کرنے لگے، وہ موسیٰ کلیم جو رب سے باتیں کرے اور قرآن کے ہر پارے میں ان کا تذکرہ ہے۔ فرمایا اے اللہ یہ امت مجھے عطا کر دے، تو رب کریم نے کہا موسیٰ یہ جو شانوں والی امت ہے نا، یہ جو عظمتوں والے، یہ جو مومن ہے جن کا ایک مقام ہے، یہ جن کو میں نے معیار دیا ہے، جن کو میں نے نوازا ہے، انہیں میں اپنے رسول کی غلامی میں دوں گا۔ یہ میں نے حضور کے غلام بنائے ہیں، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ ان کے غلام میں نے بنائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خواہش عرض کی، کہا اللہ پھر اس شان والے رسول کا مجھے بھی امتی بنا دے، مجھے بھی امتی بنا۔ بھائی تو اپنے معیار کو سمجھ، تو سمجھ تو صحیح تو کیا ہے، تو مطلب سمجھتا ہے کہ میرا مطمع نظر یہ ہے کہ روٹی کمانی ہے، بچے پالنے ہیں، بس یہ تھوڑی سی میری شہرت ہو جائے، یہ 4-5 لوگ مجھے جاننے لگے، یہ 5-10-15 جگہ پہ میری تصویر چھپنے لگے، یہ تیرا معیار ہے؟ اس کو تو اپنا سٹیٹس سمجھتا ہے۔ دیکھ مدینے کے محبوب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے کس کس انداز میں بات پہ ارشاد فرمائی۔ فرمایا مومن کو دنیا میں تو اللہ عزت دے گا ہی، جب قیامت میں میرا مومن آئے گا نا تو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جس جس جگہ وضو کا پانی لگتا رہا نا، میرے مومنوں کے وجود کے وہ حصے اس طرح چمکیں گے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ اور حضور فرمانے لگے قیامت کے دن ان کا معیار یہ ہوگا رب کی بارگاہ میں کہ پل صراط سے گزرتے ہوئے لوگ ڈریں گے، لیکن جب میرے غلام آئیں گے تو یہ تیزی سے گزر جائیں گے۔ فرمایا 120 صفحیں جنتیوں کی ہوں گی، مومن تیرا مقام یہ ہے کہ 80 صفحے صرف مدینے والے کا کلمہ پڑھنے والے کی ہوں۔ مدینے کے چاند فرمانے لگے یہ بھی یاد رکھ، امتیں پہلے آئیں، ہزاروں سال پہلے انتقال کر گئیں، ہزاروں سال قبروں میں رہیں، لیکن جب جنت کا مین گیٹ کھلے گا تو وہ جو بڑے پہلے سے دنیا سے گئے تھے وہ پیچھے کھڑے ہوں گے، اور سب سے پہلے اللہ میرے کلمہ پڑھنے والوں کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا مومن کا مقام ہے نا، کئی جگہوں پہ کثرت کسی اور کی ہوتی ہے پر سیادت کسی اور کی ہوتی ہے، کثرت کسی اور کی ہوتی ہے پر حکومت کسی اور کی، برادری کوئی اور ہوتی ہے پر حکومت کوئی اور کرتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ
جنت کے اندر کثرت تو اس امت کی ہوئی کہ جنتیوں کی 120 صفحے ہیں اور 80 صفحے امت مصطفیٰ کی ہیں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سرداری کس کی ہوگی؟ تو محبوب نے فرمایا مومنو تمہیں ایک اور مقام دیں گے، تمہیں ایک اور مقام دیں گے، تمہیں ایک اور شان دیں گے. تمہیں سردار بھی معمولی نہیں دیں گے، تمہیں جنت میں جب سردار ملیں گے تو حسن اور حسین ملیں گے. تم جب سرداری کی بات کرو گے تو تمہارا سٹیٹس بلند ہوگا. الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. مومن کو یہ مقام ملے گا، مومن کو یہ مقام. اللہ کرے آپ سمجھے میں کہاں بات کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ سمجھے کہ میں کہاں بات کر رہا ہوں. یہ مومن کو معیار ملے گا کہ لیڈر بھی حسن اور حسین جیسے ملے گا. یہ لیڈر ہے حسن اور حسین. تم ناز کرو گے کہ کائنات نے اگر ہمیں سربراہ دیے ہیں نا، رب کریم نے کائنات میں سے ڈھونڈ کے تو کچھ شانوں والے عطا فرما. سید الشباب اہل الجنہ. خواتین سوچ سکتی تھیں کہ یہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو محبوب ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا تمہاری سرداری میری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کرے گی، سیدۃ النساء اہل الجنہ. تمہارا ایک مقام ہے بھائی، مومن کا ایک درجہ ہے، مومن کا ایک وقار ہے اللہ کی نظر میں. ایک ایک اس کا احترام ہے، اس کا ایک اعزاز ہے. میں سوچنے لگا کہ مومن دنیا میں شان یہ ہے کہ تھوڑا عمل کرتا ہے زیادہ اجر پاتا ہے، دنیا میں شان یہ ہے کہ اس کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے، دنیا کے اندر یہ مقام ہے کہ یہ جنت میں بھی سب سے پہلے جائے گا. تو یہ بس اپنے لیے ہی سارا کچھ کرے گا یا کسی اور کے لیے بھی؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی میں موجود ہے، مدینے کے اندر بنو تمیم قبیلہ سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا. میرے کریم رسول فرمانے لگے قیامت کے دن اللہ میرے ایک مومن کے کہنے کی برکت سے، میرے ایک مومن کی سفارش کی برکت سے بنو تمیم قبیلے کی بکریوں کے برابر لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی گواہیاں دنیا میں قبول کر کے اللہ فیصلے کرے گا. اور مومنوں تمہاری گواہیاں قبول فرما کے، اللہ سفارش قبول فرما کے قیامت میں اللہ گناہگاروں کو جنت بھی عطا کرے گا. اس لیے میرے نبی کریم نے حضرت عمر سے اور مولا علی سے کہا کہ اویس کرنی سے ملنا اور اسے کہنا تو وہ مومن ہے کہ مومنوں میں تیرا مقام اونچا، اسے کہنا میرے گناہگاروں کے لیے دعا کرے. اسے کہنا، اپنا معیار سمجھیں، اپنا سٹیٹس سمجھیں. آپ دیکھیں آپ کیا ہیں، ایسے ہی ذرا پیسے نہیں ہیں اور ذرا غریبی ہے اور ذرا بیماری ہے تو اپنے آپ کو کمزور اور چھوٹا محسوس نہ کریں. میرے محبوب نے فرمایا تمہیں شانیں اتنی دے کے جا رہا ہوں کہ جب بھی جیو گے نا سر اٹھا کے جیو گے، وقار سے جیو گے، عظمتوں سے جیو گے. دعا کرتا ہوں رب کی بارگاہ میں اللہ ہمیں اپنا معیار سمجھنے کی توفیق عطا اور مقام مومن کی آنکھوں میں اللہ واضح فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام.